اچھا جی، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج انشاءاللہ 104 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹرائی کریں گے کہ آج ہم جو ہے نا بنی اسرائیل کا جو پوری وہ سٹوری ہے وہ کمپلیٹ کر لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت یہاں پہ جو ہے اگلا پوائنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا مسٹیکس کرتے تھے، اور ان کی کیا کیا ان کے جرائم جو ہیں، ان کے جو کرائمز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کراتے ہیں۔ اب کیا کیا ایک اور ان کا جو کرائم تھا وہ کیا تھا دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین، تو یا کبھی یا اکیلا آتا ہے، کبھی یا ایہا کر کے آتا ہے بلانے کے لیے نا، جیسے یا آدم یا نوح اس طرح سے، تو کبھی یہ اس طرح سے آتا ہے، تو دونوں چیزیں بلانے کے لیے ہے، اے او پیپل، اے لوگو، ٹھیک ہے، یا ایہا الذین آمنو، ایمان والوں، ٹھیک ہے، جب ایمان والوں کو پکارا جائے تو ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں لا نہیں تقولو، تا کا مطلب تم، قولو تم سب کہو، رائنا تم لوگ کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمیں جو ہے ٹائم دیجیے، ہمارے اٹینشن پے کیجیے، پلیز پے اٹینشن ٹو اس۔ وقولو اور کہو تم سب، انظرنا، اس کو ملا کے دیکھ لیتے ہیں، وقول انظرنا، اور آپ کہیے کہ ہماری طرف نظر کیجیے۔ ہماری کیا ہوگا جو آخر میں نا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نون فتح الف جو ہے، شروع کا نا کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے، اور یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، وی، اس، ہماری، اس طرح سے آتا ہے، ٹھیک ہے، شروع کا نون بھی اور آگے بھی جو نا لگا ہوتا ہے، تو ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا، اور سن لیا کرو۔ اچھا، اب یہ بات ہے کہ یہ جو تھے، اب جب بیٹھتے تھے سارے محفل میں، تو منافقین اور جو یہودی وغیرہ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے جب رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجیے، ذرا ریپیٹ کر دیجیے، آپ نے کیا بولا ہمیں سمجھ نہیں آئی، پلیز ریپیٹ کر دیں۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور یہ رائنا کی جگہ کیا کرتے تھے، آئین کے بعد یا لگا دیتے تھے، کہتے تھے رائنا، تو اس طرح سے اس کا مطلب بن جاتا تھا، رائی جو ہوتا ہے وہ شیفرڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہو جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے۔ تو نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑاتے تھے کہ ہمارے شیفرڈ۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جو ہے نا صحابہ سے بولا کہ آپ جو ہے نا ورڈ کوئی چینج کر دو، ڈونٹ سے رائنا، بلکہ آپ کیا کہو، انظرنا۔ انظر کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، ہمارا پلیز لک ایٹ اس، ہماری طرف دیکھیے، تو ظاہر دیکھیں گے تو پھر بات بتائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم لوگ رائنا چھوڑ دو، انظرنا بولا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ تو پہلے ویسے بھی ایسے ان کی یہ عادت تھی کہ بات کو توڑ موڑ کے کرتے تھے، کسی کو آپ کو یاد ہوگا یہ ایک اور جگہ بھی اس طرح کرتے تھے، تو حضرت بی بی عائشہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ کسی کو یاد ہے کہ کیا کرتے تھے، کیسے بلاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتے تھے؟ تو سلام کی جگہ کہتے تھے السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم مطلب یہ کہ آپ پر موت ہو، تو اس طرح سے سام کر دیتے تھے، سلام نہیں کہتے تھے، پیس پہ پون جو نہیں کہتے تھے، کہتے تھے آپ کے اوپر موت ہو۔ تو حضرت بی بی عائشہ کو سمجھ آتی تھی، اور وہ مطلب غصہ بھی کرتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ بھی صبر کرو، اس کا مفہوم یہ تھا کہ پیشنس رکھو، وہ ان کو جواب دیتے تھے وہ علیکہ، کہ سیم ٹو یو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ان کی عادت تھی، تو اللہ نے کہا صحابہ سے کہ آپ لوگ چینج کر لو۔ اور اصل بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں واسمعوا، پہلی باری غور سے سن لیا کرو، دھیان سے سن لیا کرو، ٹھیک ہے، مطلب کم از کم سن تو لو۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بہت دھیان سے سنو، اللہ نے کہا سن لو، بس سنو تو صحیح، سن تو لیا کرو نا ان کی بات، تو پھر یہ کہ تاکہ تمہیں جو ہے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، تو دھیان سے سنو، مطلب یہ کہ پہلی دفعہ سن لیا کرو۔ تو اسی طرح یہ کہ بجائے یہودیوں کو اب یہاں پہ ٹوکنے کے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہہ دیا۔ تو اسی طرح ہوتا ہے نا، کبھی کبھی یہ جو ایک چیز ہے ہم بچوں پہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے بچے جو ہیں محلے میں کھیل رہے ہیں، کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو بار بار آ کے شکایت کریں کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو پھر ہم اپنے بچوں کو ہی سمجھاتے ہیں نا، ہم بار بار تو دوسروں کے بچوں سے جا کے ان کو نہیں سمجھا سکتے، اور ان سے لڑائی نہیں لڑ سکتے، اور بچوں کے معاملے میں تو ویسے بھی نہیں لڑنا چاہیے، بچے تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ بڑوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ فیملی میں بھی بچوں کی وجہ سے نہ لڑائی کریں،
اور دوستوں میں بھی بچوں کی وجہ سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سن لیا کرو بات کو نا، ولیل کافرینا اینڈ فار دا کافر. اب دیکھیں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، لیل کافرینا میں 3 باتیں آ رہی ہیں. لی الکافرین، ٹھیک ہے، الف کسی وجہ سے ہٹ گیا تھا ال کا، تو لیل کافرین. تو یہ جو ہے انگلش میں زیادہ اچھا ہو جاتا ہے فار دا ڈس بلیورس، کیونکہ اردو میں دا نہیں آتا نا، ال کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر ہمارا مس ہو جاتا ہے اردو میں. بہرحال ولیل کافرین عذاب علیم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کفر کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے، پنشمنٹ ہے، علیم دردناک. علیم ہوتی جس میں پین ہوتی ہے، پینفل ان کے لیے پنشمنٹ ہے. یہ اپنی طرف سے بڑے اسمارٹ بنتے ہیں، اس طرح سے مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کو آنکھوں آنکھوں میں آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو یہ کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماں نہیں. ماں جو ہے کبھی کبھی اس کا مطلب نو بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی جو ہے اس کا مطلب آتا ہے جو. تو یہاں پہ آیا ہے نو. نہیں یود الذین، یودو وہ چاہتے، ودود ہوتا ہے اللہ کا نام بھی ہے نا، محبت کرنا، چاہنا. تو نہیں وہ چاہتے وہ لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب فرام پیپل آف دا بک، ولا اور نہیں المشرکین مشرک مکہ والے وہ بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو یا نون جو ہے پلورل شو کر رہا ہے، کبھی کبھی واو نون آتا ہے اور کبھی کبھی یا نون آتا ہے، دونوں پلورل شو کرتے ہیں. تو وہ نہیں اور نہیں چاہتے مشرکین بھی ان یہ کہ ینزل کہ وہ نازل کیا جائے علیکم اپون یو آل من فرام خیرن کوئی بھلائی کوئی خیر، من فرام ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، کم تمہارے. تو اللہ تعالیٰ یہ لوگ تو نہیں چاہتے، پیپل آف دا بک کرسچن جیوز اور یہ جو مکہ والے ہیں مشرکین، یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ بھلائی جو ہے کوئی بھی آتی. ٹھیک ہے، ان کو تو ویسے ہی وہ تھا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں آگے، وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ خار کھا رہے تھے. اور مشرکین کو یہ تھا کہ یہ آرفن ایک پور تھے اس حساب سے، تو کسی بڑے چیف پہ کیوں نہیں آیا، ان کے اوپر کیوں جو ہے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں واللہ اور اللہ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، اسپیسیفائی کر لیتا ہے، برحمتہ ہی ود ہز مرسی. ٹھیک ہے، برحمتہ ہی کتنے ورڈز ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے، بی ہو گیا ود، رحمت ہو گئی مرسی، اور ہی اس کی یعنی کہ اپنی. تو اپنی رحمت کے ساتھ، ٹھیک ہے، 3 ورڈز، بڑا مزہ آتا ہے جب ورڈ توڑتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. برحمتہ ہی 3 ہو گئے، ٹھیک ہے، ود ہز مرسی. تو اللہ خاص کرتا ہے، اسپیشل کر لیتا ہے اپنی مرسی کے ساتھ، من اس کو جو یشاء وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یا آتا جا رہا ہے وہ، من یشاء اگر رک جائیں گے تو حمزہ پہ ہم ایبرپٹ سٹاپنگ کر دیں گے، تو 5 کاؤنٹس کر کے رک جائیں گے. من یشاء تو جس پہ وہ چاہتا ہے. کیوں؟ واللہ اور اللہ ذو الفضل وہ فضل والا ہے. ذو ہوتا ہے پوزیسر ہونا، کسی چیز کو پوزیس کرنا، کوئی کوالٹی کو پوزیس کرنا. جیسے کہ یہاں پہ کیا کریں، ذو الفضل فضل والا. فضل کیا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا فیور کرنا. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ذو الجلالی والاکرام، تو ذو الجلالی جلال والا، یہاں پہ ذو الفضلی فضل والا. تو جو چیز وہ پوزیس کرتا ہے، اللہ کون ہے؟ جو کہ پوزیس کرتا ہے فضل کو، وہ فضل والا ہے، العظیم بہت بڑا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ جو ہے فضل والا ہے اور بہت بڑا ہے. اللہ کی مرضی، ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم چوز کریں اس پہ آنا چاہیے تھا، اس پہ آنا چاہیے تھا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ چوز کرتے ہیں اپنے بندوں کو. اللہ نے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود چوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا، اللہ کی مرضی ہے، تو کوئی بھی اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا. اچھا، کیونکہ ان پہ ہو رہی تھی نا کرٹیسزم، تو ان کا بھی اب دل چاہتا تھا کہ ہم بھی ہر بات پہ نا کرٹیسائز کریں. ان کے تو جینوئن ریزنز تھے، ان کے جرائم تھے جن کو اللہ تعالیٰ جب ان کو مینشن کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے یہ بس ایسے ہی اپنے پاس سے باتیں بنا کے ان پہ کیوں آ گیا. اور یہ کہ اب اگلی آیت بھی دیکھیں کہ کیسے یہ جو ہے نا اب یہ جو ہے نا تنقید کریں گے. اچھا، اگلی جو آیت ہے نا وہ جو نسخ اور منسوخ والی چیزیں ہیں نا اس کے اوپر آ رہی ہے، یعنی کہ جو کینسل ہو جاتی ہیں چیزیں.
تو اس پہ آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ما نہیں ننسخ، پہلا نون کیا ہوگا؟ ہم. ٹھیک ہے، اتنی کا ہم آ گیا. نہیں ہم منسوخ کرتے، کینسل کرتے، من فرام آیتن کوئی آیت، او یا ننسہا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، نسیہ سے اس کے روٹیڈ نون سین جا، انسان بھی اس سے بھولنے والا، تو ہم اس کو بھلوا دیتے ہیں. پہلا نون کا مطلب ہے ہم. تو نہیں ہم کینسل کرتے کوئی آیت یا ہم اس کو بھلوا دیتے. اور آپ کو پتہ ہے جو چیزیں اللہ نے کچھ بھلوا دی وہ سب کوئی بھول گئے. وہ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے برین سے واش کروا دیا. اگر اللہ کو کچھ نہیں رکھنا تھا تو وہ سب بھلوا دیا. تو اللہ یا تو کینسل کر دیتے ہیں یا پھر اس کو بھلوا دیتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے اس کے بعد؟ نأتی ہم لاتے ہیں، پہلا نون ہم، آتی لانا، ہم لاتے ہیں بی خیرن ود بہتر، خیر بہتر چیز لاتے ہیں، ود بیٹر، منہا فرام اٹ اس سے بہتر. آیتن جو ہے وہ فیمیل ہے. ٹھیک ہے، تا مربوطہ جو اینڈ میں ہوتا ہے وہ ہمیں فیمیل جینڈر شو کرتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو میل جینڈر ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے آیت ان کی طرف جا رہا ہے کہ ہم اس آیت کے بدلے میں بہتر لاتے ہیں. تو یہاں پہ من ہو نہیں آ رہا کیونکہ آیت ان فیمیل ہے. کوئی آیت ہم کینسل کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بیٹر لے کر آتے ہیں، فرام اٹ. ٹھیک ہے، اس لیے فیمیل جینڈر آیا ہے. منہا او مثلہا، اور لائک دیٹ، یا اسی کے جیسی، اس سے ملتی جلتی لاتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ یہ جو ہے اس میں دونوں باتیں، ایک کچھ تو قرآن کی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے گریجولی لے کر آئے، کوئی حکم آیا اور بعد میں وہ پھر اس سے ڈفرینٹ حکم آ گیا. تو آیت چاہے تو اس میں رہ گئی قرآن میں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کینسل کرا دیا. فار ایگزامپل اگر اس کی شراب کی بھی جو آئی تھی وہ گریجولی آیا تھا. تو پہلی آیت یہ تھی نا کہ آپ شراب نہ پیو جب آپ نے نماز پڑھنی ہو، تو نشے کی حالت میں نہ ہو. تو پھر بعد میں آ گیا تھا کہ اس کے جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے زیادہ ہیں، اس میں زیادہ ہارم ہے. تو پھر یہ مطلب پھر حدیث کے میں آ کے تو یہ بالکل چھڑا دی گئی تھی، حرام قرار کر دیا گیا تھا اس کو. تو اب یہ ہے کہ لیکن آیت جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، ابھی تک موجود ہے کہ کس طرح گریجولی یہ منسوخ ہوئی تھی، کینسل ہوئی تھی. اور اسی طرح اور بھی کچھ آیات ہیں جس میں جیسے بیوہ کا جو ہے اس کا رہنا، اس کی عدت، وہ آگے جا کے ایکسپلین ہوتی ہے. لیکن ایک جگہ پہ اور بھی آتی ہے کہ وہ اپنے سسرال میں رہ جائے، ہسبینڈ کے گھر میں رہ جائے، لیکن وہ بعد میں منسوخ ہو گئی تھی. اس طرح سے کچھ احکام ہے. آپ کو پتہ ہے جو مسلم اسکالرز ہیں نا وہ دے ور ویری کیئرفل، وہ ایسے نہیں اٹھا کے ہر چیز کو منسوخ اور اس طرح کر دیتے تھے. تو جیسے امام سیوطی جو تھے وہ انہوں نے 14 ایسی چیزوں کو اور آیات کو بولا کہ وہ منسوخ ہیں. اور جو شاہ ولی اللہ تھے انہوں نے صرف کہا کہ 5 ایسی ہیں، انہوں نے اور کم کر دی. دے ور ویری کیئرفل کہ ہم ایسے اس میں کوئی وہ نہ کریں نا. بہت ڈرتے تھے وہ قرآن کے بارے میں کچھ بات کرتے ہوئے نا. تو انہوں نے اور بھی کم کر دی. تو جو پرانے اسکالرس تھے وہ کم کرتے تھے. اب آج کل کے ماڈرن اسکالرس کیا کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو سارے مکن قرآن کو جو ہے نا منسوخ کر دو، اس میں جو بھی احکام آئے تھے نا اس کو کینسل کر دو، کیونکہ مدنی جو ہے احکام وہ جو ہے نا وہ زیادہ اوتھینٹک ہے، اور وہ کیونکہ بعد میں آئے تھے، شریعت بنی تھی، پہلے جو بھی باتیں تھیں اس کو منسوخ کر دو. فار ایگزامپل جیسے مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ منع تھا کہ لڑائی نہیں کرنی، قتال نہیں کرنا، جنگ نہیں کرنا. اور پھر مدینہ میں آ گیا تھا کہ ٹھیک ہے اب تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے، ناؤ یو کین بی ان دا وار. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمیں صبر کا ہے ہی نہیں، جب بھی لڑائی کا موقع ہے صبر نہیں کرنا. تو جو ماڈرن اسکالرز ہیں اس کو اس طرح سے لیتے ہیں. اور اسی طرح لا اکراہ فی الدین کہ دین میں زبردستی نہیں. تو یہ اس میں تو وہ جو ہے اس کو نہیں مانتے نا. یہ اسکالرز جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا چینج کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اب تو زبردستی جو ہے نا، اگر کوئی مسلمان مسلمان ان کو کرو نا، ان کو زبردستی مسلمان بناؤ یا زبردستی کرو. تو لوگ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مس یوز کر رہے ہیں. لیکن پرانے اسکالرز جو تھے وہ ان کینسل والی آیات کو بہت کیئرفلی لیتے تھے. اور دوسری بات، ایک تو قرآن کی بات ہو گئی کہ اس میں کچھ چیزیں کینسل تھیں اور پھر جو ہے نا اللہ نے بھلوا دی کہ اللہ کی مرضی. تو پھر اس کے بعد جو یہ دوسرا اعتراض جو تھا نا یہ بنی اسرائیل کا بھی تھا، جیوز کا بھی تھا. کیونکہ جیوز نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اچھا بھی ہم تو سیم ہی ریلیجن ہے نا،
اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، باپ کو بھیجا، تو یہ احکام کیوں چینج ہو رہے ہیں، کینسل کیوں ہو رہے ہیں، ہماری طرح کے احکام کیوں نہیں رہتے، وہ بھی تو ڈیوائن احکام تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا تو ہم اس کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس سے بہتر لاتے ہیں، اور دیکھیں ہمارے لیے تو بہت بہتری ہوگی۔ اب جیسے سبت کا ہی وہ لے لیں، سیٹرڈے کا جو ان کا اصول تھا، پورا دن انہوں نے کام نہیں کرنا، جوز کو یہ تھا کہ پورا دن کام نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے، اور ہمیں تو صرف جمعے کا ٹائم ہے کہ اتنی ٹائم آپ آف لو اور اس کے بعد جو ہے اپنا کام کرو۔ اسی طرح جو ہے انہوں نے تو خود ہی کر لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ کچھ چیزیں انہوں نے کھانے میں سے اپنے پہ حرام کی تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ مسلمان کیوں کھاتے ہیں یہ چیزیں، تو اعتراض کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے، حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ خود ہی کہتے ہیں اللہ نے تورات میں تو یہ نہیں کیا تھا، ان کو تو نہیں منع کیا تھا، وہ تو ان کے اپنے کچھ پریفرنس تھی، کچھ چیزیں ان کو دل کو نہیں بھاتی تھی تو وہ نہیں کھاتے تھے، ان کی اپنی مرضی تھی، یا کوئی بیماری تھی یا ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ کو نہیں پسند ہوتی تو آپ نہیں کھاتے، تو وہ اس لیے چھوڑی تھی۔ تورات تو اس کے کتنی دیر بعد آئی تھی، یعقوب علیہ السلام کے تو کتنی دیر کے بعد جو تھی، یوسف علیہ السلام کے کتنی دیر کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور پھر تورات آئی تھی۔ تو تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تورات میں یہ کھانا منع ہے، وہ کھانا منع ہے، تو مسلمانوں تم لوگ کیوں کھاتے ہو نا؟ تو یہ جو ہے کہتے تھے کہ سیم اللہ کی طرف سے ریلیجنز آئی ہیں تو پھر چینجز کیوں ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ جو ہے اللہ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے اور شریعت ہے، اللہ جو چاہے رکھے، جو چاہے منسوخ کر دے۔ اللہ کہتے ہیں علم، آج جو ہے وہ کویسچننگ حمزہ ہے، کیا لم نہیں، تعلم تم جانتے، تا کا مطلب تم، ان اللہ بے شک اللہ، علا اپون، کلی ہر شعین چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ تو بس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکام ہے، اللہ کی مرضی، جس کو رکھے، جس کو کینسل کرے یا بھلوا دے۔ ہو آر یو، تم لوگ کون ہوتے ہو کویسچن کرنے والے؟ اسی طرح اگلے میں بھی اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، لہو فار ہم، ملک السماواتی بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، وما اور نہیں، لکم فار یو آل، من فرام دون اللہ اللہ کے علاوہ، من فرام ولی جن کوئی دوست، و اور لا نہیں نصیر نہ ہی کوئی مددگار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لیے تو کتاب ہے، اللہ کے لیے تو بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ جس چیز کو چاہے رکھے چاہے نہ رکھے، کوئی بھی اللہ تمہارے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں اور کوئی مددگار نہیں، تو اللہ نے ان سب کو چپ کرا دیا کہ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ام یا تریدون، تم سب چاہتے ہو، واو نون پلورل، تا کا مطلب تم، را واو دال ہوتا ہے، یہاں پہ رید لکھا ہوا ہے لیکن اصل ورڈ جو ہے نا را واو دال ہوتا ہے کہ چاہنا، تم سب چاہتے ہو، ان یہ کہ تسالو تم سوال کرو، سوالا سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبلو اس سے پہلے علیہ السلام۔ تو یہ دونوں کے لیے آتا ہے، اللہ کہتے ہیں صحابہ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ ویسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیے گئے وہ لوگ کرتے تھے بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اسی طرح اب اس رسول سے بھی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے تم پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بیچارے وہ تو کہتے تھے تم لوگ مجھے تکلیف دیتے ہو، اذیت دیتے ہو اپنے ان سوالوں سے، تو اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم سیم چیز ریپیٹ کر رہے ہو، ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر جو بدل دے گا، وہ بدل دے گا کفر کو، بالایمانی ایمان کے بدلے میں، فقط تو تحقیق، دلہ وہ بھٹک گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، یعنی کہ بلا وجہ دیکھیں سوال کرنا اچھی بات ہوتی ہے لیکن کویسچن کرنا، یہ کویسچن کرتے تھے، جیسے تو کوئی اگر فار ایگزامپل سوال کرے کہ اچھا بھی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، 2.5% پوچھنے کے لیے کر رہا ہے وہ کہ ٹھیک ہے مجھے اتنی دینی ہے، رمضان آ رہا ہے یا ویسے بھی پورا سال بھی دے سکتے ہیں، تو لیکن اگر کوئی کویسچن کرے 2.5% کیوں ہے، 1.5% کیوں نہیں ہے، میں 10% کیوں نہیں ہے، وہ ہوتا ہے کہ سوال اٹھانا، تو
ان کی قوم جو تھی وہ سوال اٹھاتی تھی، ہر بات پہ کویسچن کرتی تھی. تو صحابہ ماشاءاللہ اس طرح نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور بلکہ پھر تو وہ اتنے کیئرفل ہو گئے تھے، وہ ویٹ کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے کہ کوئی بدو آئے گا، کوئی صحرا سے بندہ آئے گا، وہ سوال کرے گا تو انہیں بھی کوئی جواب مل جائے گا. تو بڑے کیئرفل ہوتے تھے کہ ہم کوئی سوال نہ ہی کریں نا، وہ اتنا زیادہ ادب کے ساتھ رہتے تھے. لیکن وہی بات ہے نا، ایک اچھا سوال، ایک انٹیلیجنٹ سوال جو ہے وہ آدھا جواب بھی ہوتا ہے نا. تو اچھا سوال کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو اعتراض کرنے کے لیے، کرٹیسائز کرنے کے لیے سوال کرنا، تو وہ یہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے. اور بنی اسرائیل میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ اب تم لوگ سیم چیز مت کرنا، نہ تو صحابہ یہ کریں اور نہ ہی بنی اسرائیل کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح تنگ کریں جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں وَدَّ، وہ یعنی کہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے. ودود بھی اسی سے ہوتا ہے چاہنا. چاہتے ہیں کثیرم، بہت سارے، من اہل الکتاب، فرام پیپل آف دا بک، اہل کتاب میں سے، جوز اور کرسچنز، لو، کاش، یردونکم، وہ لوٹا دیں تم کو، ٹھیک ہے، تم لوگ کو، تمہیں پھیر ڈالیں، من بعد، فرام آفٹر، اس کے بعد، ایمانکم، تمہارے ایمان کے ساتھ، کفارا، کافر بنا کے. یعنی کہ تم ایمان لے آئے ہو، تمہیں ہر چیز تمہارے لیے کلیئر ہے، بالکل تمہیں سب چیزوں کے اوپر جو ہے پکا ایمان ہے، لیکن وہ ہیپی ہوں گے اگر وہ تمہیں کافر بنا دیں، اگر وہ تمہیں جو ہے وہ انکار کرنے والا بنا دیں. کیوں چاہتے ہیں وہ ایسے؟ حسدن، وہ حسد کرتے ہیں، من اندی انفسہم، اپنے، اندی مطلب اپنے پاس سے، اپنے نفسوں کے پاس سے. ان کا نفس، ان کی پرسنالٹیز جیلسی سے بھری ہوئی ہیں، اتنا حسد کرتے ہیں وہ. من بعد، اس کے بعد، ماں، جو کہ، تبینہ، وہ واضح ہو گیا، لہم الحق، فار دیم الحق، بات ان پہ کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ جو ہے وہی پروفٹ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے بھیجیں گے. تو بھائی کزن بھی تو ہو سکتے نا، سیم فیملی. تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنی اسماعیل سے آ گئے. تو ان کو بہت زیادہ جیلسی ہو گئی تھی. یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے نا، کہ کبھی ہوا ہی نہیں. سارے اس کے بعد سے جو آ رہے تھے، سارے حضرت اسحاق کی اس میں سے آ رہے تھے، فیملی ٹری سے. یہ تو حیران ہی رہ گئے، ہوا کیا ان کے ساتھ. تو حالانکہ یہ بات بالکل ان کے لیے کلیئر تھی، ساری نشانیاں ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ آخری پروفٹ ہے، لیکن جیلس ہو گئے. پھر بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ کہتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ فعفو، آپ ان کو معاف کر دیجئے، وصفحو، اور ان کو درگزر کر دیجئے. ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ حاسد لوگ ہیں، تو آپ ان کو اگنور کر دیں اور آپ ان کو معاف کر دیں. تو ہمیں اپنی فیملی لائف میں بھی یہ دیکھنا ہے. کبھی کبھی کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں، کئی فرینڈز ایسے ہوتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو بہت کلیئر پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ آپ سے جیلس ہیں، یا یہ جو ہے آپ سے وہ فیل کرتے ہیں نا نیگیٹو، بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے ان کے پاس، تو کسی نہ کسی بات سے وہ شو کر دیتے ہیں. تو پھر بھی آپ نے قطع تعلقی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، فیملی میں ہو جاتا ہے، رشتے ایسے ہوتے ہیں، سسرال میں یا اپنے میکے میں، کزنس میں، دوستوں میں، کہ کچھ جیلسی آ جاتی، لیکن آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، قطع تعلقی نہیں کرنی، بس خوبصورت طریقے سے ان کو معاف کر دینا، اگنور کر دینا. ٹھیک ہے، آپ میچور بن جائیں، آپ زیادہ میچور انسان ہیں تو آپ ان کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، نائسلی، لونگلی ان کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹاکسک لوگ آپ کی لائف میں ہوتے ہیں، آپ بہت زیادہ ان کو نہیں مل سکتے کیونکہ کوئی نہ کوئی پھڈا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ تھوڑا ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں، لیکن قطع تعلقی جو ہے نا وہ نہیں کرنی. آپ جو ہے ان کے ساتھ نائس رہیں، آپ میچور رہیں. اگر آپ کون سے کوئی خطرے ہوتے ہیں، اپنے اوپر حفاظت کی دعائیں پڑھیں، سورہ فلق اور ناس پڑھیں، اور یہ کہ نظر کی دعائیں پڑھیں. تو اس دن ہم نے وہ رقیہ والا سارا پڑھا تھا نا، تو وہ ساری چیزیں اپنے اوپر کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر پڑھ کے پھونک دیں، لیکن چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لمٹ کر سکتے ہیں لیکن چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اگنور کریں، معاف کریں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، وہ لے آئے اللہ، بھی امر ہی، اپنے حکم کو، with his order، اپنا حکم وہ لے آئے. کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، علی، اپون، کلی، ہر
شیئن چیز کے قدیر قدرت رکھتا ہے۔ آپ اب چھوڑو ان کو، یہ جیسے ہیں ویسے ہیں، یو کی ناٹ چینج ادرس، ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے پہ کام کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے پہ کام کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور تم زکوٰۃ کو دو، ٹھیک ہے، اپنی اسپریچویلٹی پہ کام کرو، اپنی عبادت پہ کام کرو، اور ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ وما اور جو بھی تقدمو تم آگے بھیجو گے، لی انفسکم اپنے نفسوں کے لیے، ٹھیک ہے، لی انفسکم کو دیکھ لیں، لی فار انفس نفس کم اپنے، فار یور نفسوں کے لیے، اپنے سیلف کے لیے، اپنے سولز کے لیے، اپنی روح کے لیے، جو بھی تم بھیجو گے، من خیرن کسی بھی بھلائی کو، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، ٹھیک ہے، تا تم وجدہ ہوتا ہے پانا، ہو اس کو، اس نیکی کو پاؤ گے، عند اللہ نیر اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، بما with what تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، خوشی خوشی گھر کے کام کیا کریں، کھانے پکائیں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ نیت کر لیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کا بدلہ میں اللہ دے گا۔ اور یہ کہ چھوٹے چھوٹے کام گھر کے، برتن لگانا، برتن دھونا، وہ کرنا، ویکیوم کرنا، صفائیاں کرنا، یہ سب اللہ آپ کو بدلہ دے گا۔ تو اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگنور نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، آگے دیکھتے ہیں، وقالو اور وہ کہتے ہیں، لن یدخل الجنت ہرگز نہیں، لن نیور، یدخلا وہ داخل ہوگا، الجنہ جنہ میں، الا ایکسیپٹ من وہ جو، کانا ہے، ہودن یہودی، او نصارا یا کرسچن۔ تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اگر کرسچن یا جوز ہوں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ دل کا یہ امانیہم ان کی وشفل ڈیزائرز ہیں، یہ ان کی امانی ہے، ان کی جو ہے ان کی خواہشات ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہاتو لاؤ برہانکم کوئی دلیل لے کر آؤ کہ تم اپنی بات، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے، تو تمہارے پاس کیا ایسی وہ جو ہے برہان ہے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ اب وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی آگے، تو ہر کسی کو آخری نبی کو ماننا جو ہے وہ بہت بالکل ضروری ہے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اور اسی طرح کرسچنس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، اور سب کو جو ہے ہم کسی میں فرقہ نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ لوگ رک گئے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے تھا، آخری پیغمبر کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن جہاں پہ یہ جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے روک لگا دی، اور ان کی وشفل تھنکنگ یہی تھی کہ ہم ہی جو ہیں ہم ہی جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ہم مسلمان بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اعمال تو لے کر جائیں نا، ہم صرف سفارش پہ اور اپنے بڑوں پہ میں بھی ہمارے پیرنٹس نیک تھے تو وہ ہمیں بچا لیں گے، یا اس طرح ان چیزوں پہ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنے عمل ہونے چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور یہ کہ بہت ساری نیکیاں خود لے کر جائیں۔ پہلے اللہ نے بول دیا نا کہ چھوٹی سی بھی جو بھی نیکی کرو گے تم آگے پالو گے۔ ہمیں بس فوکس کرنا چاہیے اپنی نیکیوں کے اوپر، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بھی اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنے اسی میں وہ ہیں کہ ہم بھی جنت کے وارث ہیں، باقی مسلمان اور دوسری قومیں جو ہیں وہ ساری تو دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلا بلکہ من اسلم، بات یہ ہے کہ جو کوئی تسلیم کر دے، سبمٹ کر دے، وجہہ اپنے چہرے کو، یعنی کہ اپنی ذات کو، للہ فار اللہ، اپنے آپ کو وہ اللہ کے سپرد کر دے، بالکل اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دے۔ وہ ہوا اور وہ محسن، وہ ہو بھی محسن۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنا بیسٹ پوٹینشیل کرتا ہے، اپنی بیسٹ طاقت لگاتا ہے، بیسٹ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، بیوٹیفل طریقے سے کام کرتا ہے، خوبصورتی سے کرتا ہے۔ تو ہم نے محسن بننا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کی بیسٹ ورژن بننا ہے۔ ہر رشتے میں، ہر کام میں ہمیں اپنا بیسٹ شو کرنا ہے۔ بیسٹ بیوی بن جائیں، بیسٹ ماں بن جائیں، بیسٹ فرینڈ بن جائیں، بیسٹ سسرال کا کوئی بھی رشتہ ہے، بھابھی، نند اور چاچی، تائی،
ان بچوں کو دکھائیں. جب یہ بچے سوچیں بعد کی جنریشن کہ ہماری چاچی کتنی اچھی تھی، ہماری مامی کتنی اچھی تھی، تو کیا سوچیں گے آپ کیسے ہو، وہ بچے آپ کے لیے کیا امیج رکھتے ہیں. تو اپنے آپ کو بیسٹ جو ہے نا بیہیویئر شو کیا کریں، ان بچوں کو اچھا وہ جو ہے نا دکھایا کریں. الحمدللہ میری اپنی بھی چاچیاں بہت اچھی تھی، تو یہ کہ جب بھی میں ان کا سوچتی ہوں تو میرے بہت اچھے جو نا خیال آتے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک اچھی چاچی بنوں. تو اس طرح سے اگر آپ اچھے بنو گے تو آپ کے جو اگلے بچے ہیں، اگلی جنریشن ہے، وہ بھی پھر آپ کو فالو کرنے کی کوشش کرے گی. اگر آپ کو اپنی کوئی اچھی مامی یاد آتی ہے تو پھر آپ کو اچھا میں اچھی والی مامی کی طرح بیہیو کروں گی اپنے جو بھی بھانجے بھانجیاں ہیں. تو جو بھی رشتہ، تو آپ سوچو کہ آپ بیسٹ بنو گے تاکہ لوگ بڑا اچھے اس میں یاد کریں اور پھر فالو بھی کریں. آپ کی اچھی اگزامپل جو ہے وہ فالو کریں گے کہ ہماری چاچی اچھی، ہماری تائی اچھی، ہماری مامی اچھی، تو ہم بھی ویسے بنیں. تو ہمیں محسن بننا ہے، ہم نے بیسٹ اگزامپل شو کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تم لوگ جیوز، کرسچنز اور ان چیزوں میں مت پڑو. جو محسن بنے گا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سپرد کر دیا، تو کیا ہوگا؟ فَلَہُ، پھر فار ہم. ٹھیک ہے، دو تین باتیں ہوگی. فا دین، پھر لا کے لیے، ہو اس کے لیے، پھر اس کے لیے، دین فار ہم اجرہو، اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے، ہو کا مطلب اس کا اجر ہے، ریوارڈ ہے. ان دا پاس رب ہی، اس کے رب کے پاس. تو جو محسن ہوگا اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کر دے گا کہ اللہ میں آپ کی جو بھی بتایا ہوا راستہ ہے ہم اس کو فالو کریں گے، تو پھر جو ہے وہ ریوارڈ پائے گا اپنے رب کے پاس. اور کیا اس کے پاس اس کو اور کیا مزے ملیں گے؟ ولا، اور نہیں، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، اس کے اوپر. تو ان سب کے پاس کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، فیئر نہیں ہوگا، ڈینجر بھی نہیں ہوگا. ولا ہم، اور نہ ہی وہ یحزنون، وہ ڈپریس ہوں گے، اداس ہوں گے. یعنی کہ بظاہر لگ بھی رہا ہو کہ کوئی خطرے والی بات ہے، لیکن اصل میں محسن کے اوپر جو ہے خطرہ نہیں ہوتا، اور ڈپریشن نہیں ہوتی، غمگین نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی وہ ہیپی ہوں گے، اور دنیا میں بھی ان کو سکون ہوتا ہے. چاہے کوئی ٹیسٹ آ بھی جائے لیکن ایکچول ڈینجر نہیں ہوتا ان کے لیے، اور وہ ڈپریس نہیں ہوتے. اب یہی باتیں ساری چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں وہی بات ہے. وَقَالَتِ الْيَهُودُ، اور کہتے ہیں یہودی، جیوز، لَيْسَتِ النَّصَارَى، نہیں ہے کرسچنس، عَلَىٰ، اپون، شَيْءٍ، کسی چیز پر. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں. وَقَالَتِ النَّصَارَى، اور کہتے ہیں کرسچنس، لَيْسَتِ الْيَهُودُ، نہیں ہے یہود، عَلَىٰ شَيْءٍ، اوپر کسی چیز کے. اور ایکچولی دونوں یعنی کون ہیں؟ وَهُمْ، اینڈ دے، اور وہ، یتلون الکتاب، وہ پڑھتے ہیں کتاب کو. ٹھیک ہے، دونوں کتاب پڑھتے ہیں، ان کے پاس ڈیوائن بکس ہیں، اور ہر ایک کی کتاب بتاتی ہے کہ اگلے رسول کو مانو، لیکن ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. کذالک، اللہ کہتے ہیں اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، مثل قولہم، مانند ایگزامپل ان کے کال جیسی. یعنی کہ یہ جو مشرکین ہیں، مکہ والے ہیں، وہ کتاب تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن بات وہ بھی یہی کرتے ہیں. باقی سب کو کہتے ہیں کہ وہ سب جو ہیں وہ غلط ہیں اور کسی چیز پر نہیں ہے. مشرکین بھی یہی کہتے ہیں، جیوز بھی یہی کہتے ہیں، کرسچن بھی یہی کہتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، کہتے رہو جو کہنا کہتے رہو. اللہ کہتے ہیں فاللہ، پس اللہ، یحکم، وہ حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان واٹ، جس چیز میں، کانو، وہ تھے، فی ہی، اس میں، ان اٹ، یختلفون، وہ اختلاف کرتے. چلو کرتے رہو، ایک دوسرے پہ انگلیاں کرتے جاؤ، اور صحیح دین کو نہ سمجھو، انہی بحثوں میں پڑے رہو، تو قیامت کے دن پھر جو ہے وہ فیصلے ہو جائیں گے کہ جو بھی وہ اختلاف کرتے تھے. تو پچھلی ساری آیات اسی میں آئی ہیں کہ ہر گروپ جو ہے دوسرے کو برا کہتا ہے. اور اب بھی دیکھیں، اللہ معاف کرے، ہم تو مسلمان آپس کے ڈفرینٹ گروپس کو جو ہے نا کافر کہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. آپ اچھے سے جس چیز کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے صحیح طرح سے سنت اور قرآن کے مطابق کوئی بات کر رہے ہیں، آپ آگے پہنچا دو، لیکن آپ نے بحثوں میں نہیں پڑنا، اور یہ کہ آپ نے جھگڑا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کوئی بریلوی اور دیوبندی اور اسی طرح سارے جو ہیں
حنفی اور شافی اور سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر صحیح حدیث سے اور اس سے قرآن سے کوئی دلیل ملتی ہے آپ بس بتا دو، لیکن بحث پہ نہیں پڑنا، فیصلے پھر اللہ کے پاس ہوں گے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی فہم دے اور اس پہ چلنے کی توفیق دے، قیامت کے دن ہم کوئی ایسا کام نہ لے کر جائیں کہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے اور سمجھ بوجھ دے اس کے بارے میں۔ اچھا جی، اگلی بات اللہ کہتے ہیں ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم، ٹھیک ہے۔ ازلم جو ہوتا ہے نا، یہ وزن جو ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے اکبر، یہ کمپیریزنس کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر تو اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کسی اور میں کر رہے ہیں تو دو لوگوں میں کمپیریزن ہوتا ہے۔ ازلم زیادہ ظالم، اصغر زیادہ چھوٹا، احسن زیادہ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ کمپیریزن کے لیے یہ ویٹ اس وزن کے اوپر جو ہے نا الفاظ آتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ کہتے ہیں کون بڑا ظالم ہوگا، ممن فرام ہوم، اس سے جو منع کرتا ہے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ٹھیک ہے، مساجد اللہ ہی، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، وہ ذکر کیا جائے، فی حسمہ، فیہا ان اٹ، اسمہ، اس کا ذکر۔ تو مسجد کا اصل کام تو یہ ہے نا کہ اللہ کا ذکر ہو، عبادت تو وہ ہو۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ مسجد میں جانے سے جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ اس میں دونوں ہی آ جائیں گے، قریش نے بھی منع کیا تھا مسجد حرام میں جانے سے، ٹھیک ہے، حدیبیہ کے موقع پہ مسلمانوں کو نہیں جانے دیا، تو وہ ظالم ہے جو کہ اللہ کی مسجد میں جانے سے منع کرے۔ تو انہوں نے کعبہ میں جانے سے روکا۔ وسعا، اور وہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، فی خرابیہا، اس کی خرابی کا، ٹھیک ہے۔ ہاں کی ضمیر جو ہے وہ مسجد کو جا رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ فیمیل اس میں آتا ہے۔ تو یہ جو مساجد ہے یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، تو جو اس میں روکتا ہے ایسے تو بہت بڑا ظالم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اولئکا، یہ لوگ، ما کانا، نہیں مناسب ہے، لہم، فور دیم، ان، یہ کہ یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں اس میں، ٹھیک ہے، یا وہ دخلہ سے داخل ہونا، واو پلورل شو کر رہا ہے، ہاں مسجد میں، کہ وہ داخل ہوتے اس مسجد میں، الا ایکسیپٹ خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ تو ایکچولی تو ان کو ڈرنا چاہیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو ان مشرکین کو اور ان کو کرسچنز کو، جیوز کو، ان لوگوں نے تو اتنا شرک کیا ہوا ہے، تو ان کو خود ڈرنا چاہیے جب یہ اپنی عبادت گاہ میں انٹر ہوتے ہیں۔ انہوں نے 360 مشرکین نے بت رکھ دیے، اور کرسچن جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ اسٹیچوز لگا دیتے ہیں وہاں پہ جیزس کا اور میری کا اور اس طرح سے۔ تو یہ سب جو وہ کرتے ہیں، تو ایکچولی تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جو شرک کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو ہوگا کیا، لہم، فار دیم، فی دنیا، ان دا ورلڈ، خزیون، اس کا ان کو نقصان کیا ہوگا، اس دنیا میں ان کو رسوائی ملے گی، ذلت ملے گی، ہیومیلیشن ملے گی۔ تو کیونکہ انہوں نے مسجد جو ہے اس کا مقصد خراب کر دیا، شرک کر دیا وہاں پہ۔ وَلَهُمْ، اینڈ فار دیم، فی الآخرتی، آخرت میں، عذاب، پنشمنٹ ہے، عظیم، بہت بڑی۔ تو ان کو اصل میں ڈرنا چاہیے تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لگاتے ہیں اس میں اللہ کا نام نہیں لیتے۔ کئی جو کرسچنز اور جیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا، عبادت کے لیے جاؤ ان کا نام بھی نہیں لینا، جیزس سن آف گاڈ کا لے لیا، اللہ کا نام بھی نہیں لینا ایسی جگہوں پہ۔ تو یہ اللہ کا نام نہیں لینے دیتے اپنے فالوورز کو نا۔ تو اصل میں تو وہاں پہ اللہ کا نام لینا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دنیا میں بھی وہ کریں گے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ ہیوملیٹ کریں گے۔ ہمیں کیا لینا لیسن جہاں سے کہ ہم مسجد میں ایسی پالیٹکس نہ چلاتے، مسجد میں ایسے کام نہ کریں کہ لوگ ڈر ہی جائیں کہ ہم نے نہیں آنا۔ مسجد والے تو ان کی اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، اتنے جھگڑے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی ایسے کام وہاں پہ کرتے ہیں کہ انسان کا دل ہی نہیں چاہتا مسجد جانے کو۔ حالانکہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا بھی ہر ایک کا دل ہوتا ہے کہ مسجد میں جائیں، لیکن کبھی کبھی وہاں ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایسی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ دل ہی نہیں کرتا انسان کو جانے کو کہ وہ مسجدوں میں جائے نا۔ تو مسجد کا ماحول ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے لیے اوپن ہونی چاہیے، اور ایسا وہ جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ انسان خوشی سے جائے، عبادت کے لیے جائے، اپنی اسپریچویلٹی کے لیے جائے۔ تو کم از کم اگر کوئی پالیٹکس چل رہی ہے تو ہم اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں، ہم مسجد کی پالیٹکس سے علیحدہ رہیں۔ اگر اس قسم کی سچویشن ہے تو ہم ہٹ ہی جائیں،
ہم کہیں کہ بھی ہم آپ کی ٹیم میں بھی نہیں آتے، ہم نے عبادت کے لیے آنا ہے، عبادت کر کے جانا ہے، ہمیں ان چیزوں میں مت انوالو کرو۔ تو مسجد کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اسپرچویلٹی کے لیے جو ہے نا اس کو ایزی بنانا چاہیے۔ اچھا جی، آگے اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اینڈ فار اللہ، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ سمجھ کے ہوں گے، للہ ملی کا مطلب ہے فار، اللہ کے لیے ہے دا ایسٹ، والمغرب اینڈ دا ویسٹ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا، تو پھر جہاں کہیں بھی تم ہو، تولو، تم منہ موڑ لو، رخ کر لو، فَثَمَّ، تو اسی جگہ پر، وجہ اللہ، چہرہ ہے اللہ کا۔ تو آپ کو پتہ کہ دوسرے پارے کے شروع میں آگے جو آیات آنے والی ہیں وہ قبلہ چینج ہونے والا ہے، تو کچھ کچھ آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک طرح سے برین سیٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پورا ایسٹ اور ویسٹ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، تو آپ جہاں بھی ہو اللہ کی طرف اپنا رخ کر لو۔ تو ساری سمتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ناموں کی لسٹ بنا رہے ہیں تو ایک نیا نام آ گیا ہے، واسع، وسعت والا۔ آپ لوگ اب تک جتنی آیات پڑھی ہیں ان کی لسٹ بنائیں، کون کون سے اللہ کے نام پڑھے ہیں۔ میرے پاس تقریباً 18 نام ابھی تک ہو چکے ہیں، 18 19 اس طرح سے نا آج کے سبق تک، تو آپ لوگ بھی نوٹ کریں تو کون کون سے نام آ چکے ہیں۔ بہت سارے تو ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن آپ لوگ نوٹ کریں کون کون سے آ رہے ہیں، اللہ کے ناموں کی لسٹ بناتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، تو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ اچھا، وقالو، اور انہوں نے کہا، اچھا اس کو ملا لیتے ہیں، وقالو اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا ہے ولدا، ایک بیٹا، نعوذ باللہ۔ کس نے کہا؟ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ کون کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے؟ کرسچن سب سے زیادہ کہتے ہیں، اور پھر ان کا بھی ایک گروپ کہتے ہیں، جوز، سارے جوز نہیں کہتے لیکن ان کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سبحانہ، اللہ پاک ہے، ٹھیک ہے، سبحان، پاک ہونا، پرفیکٹ ہونا، ہو اللہ کی ذات، اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے۔ بلکہ لہو، اللہ کے لیے، فار ہم، ماں، جو بھی، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں ہے، کل لہو، ہر چیز، ایوری تھنگ، لہو، فار ہم، قانتون، اوبیڈینٹ ہے۔ تو اللہ کے لیے، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی؟ تو یہ کہ اللہ کے لیے تو ہر چیز ہی اوبیڈینٹ ہے۔ اب اگلی بات کر کے پھر ایک بات آپ کو بتاتی ہوں، اگلی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ اچھا، بدیع السماواتی، بدیع بھی اللہ کا نام ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ بدیع ہوتا ہے اوریجنیٹر، بغیر کسی مٹیریل کے کوئی چیز پیدا کرنا۔ اللہ تو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بدیع السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، کیونکہ دیکھیں جو خالق ہوتا ہے نا اس کے لیے کوئی مٹیریل چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، تین سے بنایا، تراب سے بنایا، مٹی سے بنایا، ٹھیک ہے، خالق ہوتا ہے کہ کچھ مٹیریل کو اکٹھا کر کے بنا دینا، لیکن جو بدیع ہوتا ہے کوئی وداؤٹ اینی مٹیریل، اوریجنیٹر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کسی انگریڈینٹ کے بغیر بنایا، ٹھیک ہے، اسکریچ سے بنایا۔ اور اصلی بات تو یہ ہے، وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، ٹھیک ہے، تنوین جب آتی ہے تو کامن ناؤن ہوتا ہے، ال جب آتا ہے تو پراپر ناؤن بن جاتا ہے۔ امرن، کوئی بھی کام، جب اللہ نے کسی بھی کام کا کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، فَإِنَّمَا، دین انڈیڈ، تو بے شک، یقولو، وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، واو نون نہیں آیا کیونکہ اللہ کی بات ہے، ایک اللہ کی بات ہے، تو بس یقولو، وہ کہتا ہے، لہو، فار اٹ، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فا کا مطلب تو، یا کا مطلب وہ، کون، ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، دین اٹ بیکمس۔ اللہ کہتے ہیں بی، دین اٹ بیکمس، ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہی بات ہے، اب انہوں نے جو ہے
حضرت ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ چلو ان کے پاس فادر نہیں ہے تو کوئی فادر تو بنانا ہے، ان کے دماغ بس ایسے ہی چل رہے تھے، تو چلو اللہ کوئی فادر بنا دو، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فادر ہی نہ ہو، چلو اللہ کو فادر بنا دو۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو کلمہ کن کافی ہے، کن کہتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ان کو اللہ نے باپ نہیں دینا تھا تو نہیں دیا، اور آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہو گئے۔ تو یہ کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تو ان کو فادر ان کے لیے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چلو جی ہم فادر ڈھونڈ کے لے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، نعوذ باللہ۔ اچھا جی، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، یا وہ علم نالج، واؤ پلورل، نہیں وہ نالج رکھتے۔ تو مشرکین جو ہیں مکہ والے وہ کیا کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، وائی ناٹ، یکلمون اللہ، یکلمنا، وہ کلام کرتا ہم سے، ٹھیک ہے، 3 ورڈز ہیں، وہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او یا تأتینا، آئی ہمارے پاس، یعنی کہ وہ لاتا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تاکہ مطلب تم آتی ہوتا ہے آنا، نہ ہمارے پاس، لائک وہ لاتا ہمارے پاس یا آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی۔ تو ان کو یہی تھا کہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں ہوتا، اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چوز کر لیا، کوئی چیف ہوتا تو ہم مان بھی لیتے، کوئی بڑے بڑے ولید بن مغیرہ ہوتے، کوئی اور ہوتے تو ہم تو فوراً مان لیتے، اتنے بڑے آدمی نے ایک بات کہی ہے تو ہم مان لیتے، اب یہ کیا، ایک یتیم بچے کے اوپر آ گیا یہ کلام، تو کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا یا کوئی ایسی نشانی لے آتا ہمارے لیے، کوئی معجزہ کیوں نہیں آ جاتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من فرام قبلہم، ان سے پہلے، پہلے لوگ بھی یہی باتیں کرتے تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ، ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، سب یہی باتیں کرتے تھے، مثل قولہم، مانند انہی کی بات کے، وہ بھی یہی بات کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تشابہت، ملے جلے ہیں، یعنی سیم ہی ہیں، قلوبہم، ان کے دل، سیم ہی بات کرتے ہیں، زمانہ کوئی بھی ہو، پبلک جو نہیں مانتی سیم بات کرتی ہے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہیومن بیہیویئر شروع سے سیم ہی ہے، نیچر انسان کی سیم ہے، جیسے ماشاء اللہ عثمانہ نے ہمیں سورہ یوسف کرائی تھی، تو جو بیہیویئر آج سے 4-5 ہزار سال پہلے تھے، 4 ہزار سال پہلے، وہی آج بھی ہیں، تو سیم ہیومن نیچر ہے، وہی جیلسی، وہی جو ہے وہ انٹائز کرنا، عورتوں کا اپنی طرف مائل کرنا، پھر اسی طرح جھوٹے الزام لگانا، سیم سیم باتیں جو ہے تب بھی ہوتی تھی، پکنک پہ جانا، لیڈیز پارٹی رکھنا، سب کچھ تب بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے، تو یہ بات بھی سیم کر رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سیم بات کر رہے ہیں، تو ان کے ہارٹ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہیں، قد، تحقیق، بینا الآیاتی، بینا، ہم نے واضح کر دی، بالکل کلیئر کر دی، نہ جو آخر میں بین بھی اور پھر نہ جو ہے وہ ہم نے کلیئر کر دی آیات، لقوم یوقنون، فار نیشن جو کہ یقین رکھتی ہے، تو یہ کہ جو یقین رکھتے ہیں ان کو تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے اور وہ یقین کر لیتے ہیں، اور جس کو نہیں ماننا وہ تو پھر نہیں مانتے، وہ بس باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا، انڈیڈ وی، ارسلنا کا، ہم نے بھیجا آپ کو، ٹھیک ہے، ارسل بھیجا، نہ ہم نے کا آپ کو، ٹھیک ہے، 3 ورڈز ہیں، بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق، ود دا ٹروتھ، بشیرن، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور وارنر، اگر نہیں مانو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، ولا، اور نہ، تو اب تمہیں منتیں سماجتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مان لو مان دو، پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے میسج دے دیا، اب آپ کا کیا کام ہے کہ بس آپ اچھے سے میسج پہنچا دو، ولا، اور نہیں، تسألو، تم سے سوال کیا جائے گا، ان، اباؤٹ، اصحاب الجحیم، دوزخ کے ساتھیوں کا، کمپینینز آف دا ہیل، تو آپ وہ نہیں مانتے تو آپ کی تو بس یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دو۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں ولن، اینڈ نیور، کبھی بھی، تردا، وہ راضی ہوں گے، ان کا، فرام یو، الجہود، یہودی، ولن نصارہ، اور نہ ہی کرسچنس، حتیٰ، یہاں تک کہ، تتبع،
پہلا تھا آپ اتباع کریں، ٹھیک ہے، اتباع کرنا کہ آپ پیروی کریں ملتہم، ان کی ملت کو، ان کی نیشن کو، ان کے طریقوں کو، تو وہ تو پھر ہی ہیپی ہوں گے اگر آپ ان کو فالو کریں، یا تھوڑا تھوڑا ان کو فالو کر دیں۔ وہ کہتے تھے چلو تھوڑی سی مان لو، ہمیں بھی تھوڑی سی گنجائش دے دو، ہماری بھی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لو، تو لیکن اللہ کہتے ہیں آپ ان کو بتائیے، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہد اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدا وہی ہدایت ہے، یعنی کہ گائیڈنس جو ہے وہ گائیڈنس آف اللہ از دا گائیڈنس، ایکچوئل گائیڈنس وہی ہے جو اللہ کی گائیڈنس ہے۔ یہ تم لوگوں نے جو اتنی چینجز کر لی ہیں، یہ تو اب کچھ بھی اوریجنل نہیں رہ گیا نا، اس میں بہت زیادہ چینجز کر لی، اصلی ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اللہ کہتے ہیں اینڈ اف، لَئِن، لَئِن ہوتا ہے کہ البتہ، ٹھیک ہے، اللہ کا مطلب البتہ اور ان کا مطلب اگر، اینڈ surely if، اگر آپ نے ان کو فالو کیا، ٹھیک ہے، اتباع تا، آخری تا کو پہچانے، آخری تا کا مطلب ہے، پہلا تا جو ہے وہ اتباع کا ہے، آخری تا ہے کہ تم نے، ٹھیک ہے، جب تا پہ پیش آتی ہے تو کا مطلب میں ہوتا ہے، جب تا پہ فتح آتی ہے تو تم ہوتے ہیں، جیسے انعمتا، انعام کیا تو نے، پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، اسی طرح اتبعتا، اگر آپ نے فالو کیا، ٹھیک ہے، اہواءہم، ان کی ڈیزائرز کو، بعد الذی، آفٹر، اس کے بعد، جاءکا، آئی آپ کے پاس، کا آپ کے، جاء آنا، آئی آپ کے پاس، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، فرام دا نالج، اصلی نالج، قرآن کا نالج آپ کے پاس آ گیا ہے، اگر آپ نے ان کو فالو کیا، ان کو تھوڑی سی بھی گنجائش دی تو کیا ہوئے گا، ما لکا، نہیں فار یو، ٹھیک ہے، آپ کے لیے، من اللہ، فرام اللہ، من ولیجن، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، تو بس، تو ایسا نہیں کرنا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کرنا تھا، ہمیں بھی سکھایا گیا کہ ہم نے ان کو گنجائش نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے، اب اسلام آخری دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت آخری شریعت ہے، بس اسی کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، آتیناہم، اس کو دیکھیں تین ورڈز ہیں اس میں، آتے، دیا، نا، ہم نے، ہم، ان کو، وہ لوگ جن کو دی ہم نے الکتاب، دا بک، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، یعنی وہ بھی اپنا تورات اور انجیل کو وہ کیسے پڑھتے ہیں، حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، یعنی کہ اس کو صحیح سے سمجھ کے فالو کرتے ہیں، صحیح سے پڑھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، تو کیا ہے، اولئک، یہ لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، تو وہ صحیح صحیح ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگ بھی ہیں ان میں۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ لوگ یہ نوٹ کریں کہ جب اچھے جوز کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آتیناہم، ہم نے دیا ان کو، اور جب ان کے کوئی کرائمز کا ذکر ہوتا ہے تو آتا ہے کہ اوت الکتاب، وہ کتاب دیے گئے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ نہیں کہتے کہ ہم نے دی ان کو کتاب جب وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی پیاری سی بات ہے، اگر آپ گہرائی میں جائیں نا، جب یہ اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیار سے بلاتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، ٹھیک ہے، ہم نے کتاب دی، اپنے سے منسوب کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، تو دوسری طرف ومن یکفر، اور جو کوئی وہ کفر کرے گا، وہی ساتھ اس کے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الخاسرون، وہ لوگ جو ہیں وہ لوزرز ہیں، الٹیمیٹ لوزرز ہیں، اگر نہیں مانتے تو وہی جو ہیں وہ لوزرز ہیں۔ اب آخری دو آیات بہت مزے کی بات ہے کہ یہ بالکل وہی ہیں جو کہ شروع میں بھی ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سمجھو کہ بریکٹ سٹارٹ ہوئی تھی، جہاں پہ بنی اسرائیل کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو دو آیات سملر ٹو دا بگننگ، تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے یہاں پہ بیان کی جاتی ہیں، اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، یا بنی اسرائیل اذکروا، او بن چلڈرن آف اسرائیل، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت کو، ٹھیک ہے، نعمتی میں یا جو ہے میری،
नेमती अल्लती, वो जो अनअमतु, चलो तू भी आ गया। अभी मैं आपको ताका समझा रही थी ना, इत्तबाता अहवाअहुम, तो अगर आपने फॉलो किया उनकी डिजायर्स को, तो अब यहाँ पे अल्लाह ने ता पे पेश लगा के कंपैरिजन बता दिया। तो अनअमतु, मैंने इनाम की, ठीक है, तू का मतलब होता है मैंने। तो अल्लाह कहते हैं बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को, वो जो इनाम की मैंने अलैकुम तुम्हारे ऊपर, व अन्नी इंडीड, इंडीड आई, ठीक है, या मैं, या मुतकल्लम कहते हैं बोलने वाले की तरफ जाता है, मेरी तरफ, बेशक मैंने फद्दलतुकुम, गौर से देखे 3 वर्ड्स आगे, फजीलत दी तू मैंने कुम, तुम सबको, और बेशक मैंने फजीलत दी मैंने तुमको, अलल आलमीन, अपॉन द नेशंस, पूरे आलमीन पे। तो ये हमने पहले भी पढ़ी थी। अच्छा, जब पहले पढ़ी थी ना, तो उसके उस वक्त अब अल्लाह ने अभी नेमतें याद नहीं कराई थी, अब लिस्ट नहीं दी थी। अब तो अल्लाह ताला ने सारी लिस्ट दे दी। मैंने तुम पे बादल किए थे, मैंने तुम्हें फिरौन से बचाया था, समुंदर फाड़ा था, और फिर मैंने जो है तुम्हें मन्नो सलवा दिया, मैंने तुम्हारे लिए पानी चश्मे बहा दिए, मैंने तुम्हारे लिए जो है वो तौरात दी, तुम्हें इतना ज़्यादा जो है, फिर एक कत्ल का वाक़या हुआ, उसका भी हाल बता दिया। कितनी नेमतें अल्लाह ताला ने कर दी। तो अब अल्लाह ताला एंड में फिर कर रहे, अब तुम्हें याद है ना कौन कौन सी नेमतें जो है मैंने तुम्हें दी थी। तो रिमेंबर दो सारे फेवर्स, और मैंने तुमको पूरे आलमीन, तो वो मैंने आपको बताया था ना कि नुमान अली तो उस्ताद ये कहते हैं कि आलमीन जो है वो क्या है कि लाइक डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट वो ये कहते हैं कि सारे जैसे इंसान और जिन और फरिश्ते इसमें आते हैं, जो शऊर वाले लोग हैं, आकिल लोग जो हैं, 3 मखलूक अकल वाली है ना, जिन, फरिश्ते और इंसान। लेकिन फरिश्तों में और हमारे में और जिन्नों में क्या फ़र्क है? फरिश्ते कभी डिसोबे नहीं करते, उनके पास शऊर है बट वो डिसोबे नहीं करते। लेकिन हमारे पास ये है कि इख्तियार है, और हम कभी ओबे करते हैं, कभी हम डिसोबे करते हैं। तो अगर हम ओबे करें, अगर हम ओबीडियंट होते हैं, तो हमारा मुकाम फरिश्तों से भी ऊपर है, इसीलिए हमें सजदा भी कराया गया था। ठीक है, तो हमें उस ऊंचे मुकाम पे पहुंचना है कि हम इस लायक हों कि हमें सजदा किया जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला अब इनको एंड में फिर से याद करा रहे हैं, फिर बनी इसराइल का स्टोरी फिनिश हो जाएगी, और आखिरी उनको पैगाम, आखिरी उनको रिमाइंडर, वत्तकू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला, नहीं, तजजी, काम आएगा या बदला दिया जाएगा, नफ्सुन, कोई नफ्स, अन नफ्सिन, फॉर एनी नफ्स, यानी कोई किसी के काम नहीं आएगा, शयन, कुछ भी, जरा सा भी, वला, और नहीं, युकबलु, वो कबूल किया जाएगा, मिनहा, फ्रॉम हर, यानी फ्रॉम इट भी कर सकते हैं, नफ्सुन जो है वो फीमेल है नफ्स, तो कबूल नहीं किया जाएगा उस नफ्स से, अदलुन, कोई बदला, कोई भी वो कहे मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मेरा ये ले लो, प्रॉपर्टी तो होगी भी नहीं, लेकिन एनीवे कुछ भी, कोई बदला भी नहीं लिया जाएगा, वला, और नहीं, तनफउहा, वो नफ़ा देगी उसको, उस नफ्स को, हा की ज़मीर फीमेल, और नहीं फ़ायदा देगी, बेनिफिट देगी उस नफ्स को, शफाअतुन, कोई सफारिश, वला हुम, एंड नॉट दे विल बी, और नहीं वो, युनसरून, वो मदद दिए जाएंगे। तो क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, और ये कि अपने लिए खुद ही जो है ना नेकियां इकट्ठी करो, और रिमाइंडर दे दिया गया है। ठीक है, ये रिमाइंडर हम सब के लिए, मुसलमानों के लिए भी है, और यहूदियों के लिए भी है, और सब के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बनी इसराइल का 5वें रुकू से लेके 15वें रुकू तक जितनी ये आयत थी, ये बनी इसराइल की कंप्लीट हो गई। आगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ना बात आएगी, और कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं शुरू में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम उसमें से लेसन्स लेंगे, और इंशाल्लाह हम उसका जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से शुरू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्ड
ریکارڈنگ کو کیا ہوا؟